بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ماؤں کو راضی رکھیے۔ جو شادی شدہ جوان ہیں، نئی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ آنے والی زوجہ، یہ آنے والی خاتون وہ احساس نہیں رکھتی جو آپ کا احساس ہے، اور یہ ماں بھی اپنا ایک ایسا رشتہ رکھتی ہے کہ محبت کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہوتی ہے۔ یہ اپنے چاؤ سے لے کر آئیے نا، خود پسند کر کے لائیے بہو۔ پھر یہ ایک ہفتے میں برائیاں تو دکھائی دے رہی ہیں، یہ برائیاں دکھائی نہیں دے رہی ماں، اسے گھبراہٹ ہے میرا بچہ مجھ سے چھپ رہا ہے، یہ کہاں لے جائے اس درد کو؟ لہذا اس درد کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر دیتی ہے جس سے آنے والی عورت کو دکھ ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے میری ساس اور بہو کی لڑائی ہے۔ مشکل ہے بہت عزیزان گرامی، سوائے چند گھرانوں کے ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی ملے گی، اور وہ جو چند گھرانے میں نے کہہ دیے وہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ زہرا ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہیں کوئی مثال نہیں مل رہی جناب فاطمہ بنت اسد میں اور جناب زہرا میں۔ یہ گھرانے آئیڈیل اور مثالی یوں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ساس بھی ہے بہو بھی ہے، مگر کوئی ایک مثال تو دکھائی جائے کہ ساس نے بہو کو کچھ کہا ہو۔ ساس بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ولی خدا ہے، اور ساس یہ بھی جانتی ہے کہ میری بہو بھی سرت اللہ ہے، لہذا رشتہ بھی ایسا ہے اور اطاعت بھی ویسی ہے، ایک ماں کا رشتہ۔ اور یہ ماں کچھ عرصے کے بعد اپنے بچے کو ایک اور عورت کے حوالے کر دیتی ہے، ڈھونڈ کر لاتی ہے ایک بہو کی صورت میں، خود سے حوالے کرتی ہے، خود بے چین رہتی ہے کہ مجھے ایک دلہن لانی ہے۔ وہ بہت کم مائیں ہیں کہ جو ایسا نہیں سوچتی ہوں گی، لیکن جب ایک نئی عورت کے حوالے ایک نئے رشتے سے وابستہ کر دیتی ہے، اب کچھ اور ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی ہو، تو میرے محترم سننے والوں برابر مت سمجھیے گا کہ جس کے یہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے اور جس کے یہاں پہلے بیٹی ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ لڑکے کے ہونے پہ مٹھائیاں بانٹتا ہے اور لڑکی کے ہونے پر اداس ہو جاتا ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں جس کے یہاں پہلے بیٹی پیدا ہو، اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے جس کے پہلے بیٹا ہوتا ہے۔ حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ اس سے زیادہ افضل عورت ہے جس کے پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ تو اے مولانا صاحب، مولوی صاحب، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جب اللہ کا مسئلہ ہے تو تم بیٹی ہونے پہ پریشان کیوں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارا معاشرہ بیٹی کے ہونے پر، دیکھیے ہر وہ کام جس میں زحمت زیادہ ہے، جس میں مشقت زیادہ ہے، جس میں خرچہ زیادہ ہے، آپ لوگ بولتے ہیں آؤٹ پٹ جس میں نہیں ہے، جس میں واپسی کچھ نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، جہاں خرچہ ہی خرچہ ہے، انسان اس میں گھبرا جاتا ہے کہ اللہ صاحب بیٹا ہو گیا ہے، جوان ہوگا، ہمارے برابر کا ہو جائے گا، کما کے کھلائے گا۔ لالچ! بھائی کوئی کام ایسے بھی تو کر کے دکھاؤ جو صرف اللہ کی خاطر ہو۔ بیٹیوں کا پالنا اللہ کے لیے، بیٹے کا پالنا دنیا کے لیے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شاید اسی وجہ سے جو بیٹیوں کو پالنے والے ہیں ان کے لیے حدیث ہے، جس نے ایک بیٹی پال کر جوان کی اور شوہر کے گھر تک پہنچائی اور اسے سالم رکھا، کالج بھی جا رہی ہے تو احساس ہے کہ یہ سالم رہے، ہر مرحلے پر اس کی عفت کا خیال رکھا۔ جس نے ایک بیٹی پال کر دی، معصوم فرماتے ہیں وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس نے دو بیٹیاں اس انداز سے پالی وہ جنت کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیاں پالی اور اس نے ان تینوں بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے حوالے کر دیا، یعنی ان کے گھر بسا دیے اور عفت و پاک دامنی کا خیال رکھا، معصوم فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ معصوم کو مانتے نہیں ہیں، معصوم کی بات کے اوپر جنت میں چلے جائیں گے. یہ پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں تو بات ہی نہیں ہوگی. صاحب معصوم کو بھی مانتے نہیں آتے، ہم بات ہی ان کی کر رہے ہیں جو معصوم کو مانتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہ بیٹی، ایسے میں نے آخری مجلس میں اس موضوع کو رکھا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو تو کرنا آئے. ایک سلوات اور پڑھ لے محمد والے. بیٹی ایک بہت ہی محترم اور مقدس وجود ہے. معصوم فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لے کے گھر میں داخل ہو، تمہارا بیٹا بھی ہو تمہاری بیٹی بھی ہو، آ رہے ہو اپنے آفس سے، رستے میں کوئی چیز دکھائی دی کہ بچوں کے لیے لے لوں، اور چیزیں لے کے جب آپ گھر میں پہنچے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، معصوم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو دینا، بیٹے کو بعد میں دینا. ایک بیوی کی مجلس ہے. سلوات بھیجے ذرا محمد عالم. فرماتے ہیں کہ اگر اپنے قریب بٹھانا ہو ان بچوں کو تو بیٹی کو سیدھے ہاتھ پر بٹھانا، بیٹے کو الٹے ہاتھ پر بٹھانا. یہ انداز ہونا چاہیے. اگر بات کر رہے ہو تو پہلے بیٹی کی سننا، بیٹے کی بات میں سننا، اس لیے کہ یہ حساس ہے، یہ نازک ہے، یہ دل پر جلدی لے جائے گی، یہ ذہن پہ جلدی لے جائے گی. اس کو صنف نازک بنایا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا. اب میں یہ بیوی کی مجلس کے اندر یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ یہ سارے آداب جو بیٹیوں سے متعلق معصوم فرما رہے ہیں، ان پر عمل کیا جائے نبی کی بیٹی کی وجہ سے، جناب زہرا کی خوشنودی کی وجہ سے. اور جب بیٹیاں اس انداز سے باپ کا رویہ دیکھتی ہیں تو ان کی تربیت میں باپ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. عزیزان اکرامی، ان کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. صاحب بیٹے کو تو پڑھائیں گے نوکری کرے گا، بیٹی کو اتنا پڑھا لیا جائے گی شوہر کے گھر، فائدہ تو شوہر کو ہوگا، فائدہ تو اس کے سسرال والوں کو ہوگا. نہیں، جب گفٹ پہلے لڑکی کو دو، بات پہلے لڑکی سے کرو، سیدھے ہاتھ پر پہلے بیٹی کو بٹھاؤ، تو تعلیم دینے میں الٹے ہاتھ پر کیوں بٹھا رہے ہو؟ تعلیم دینے میں اس کو مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جتنی اچھی تعلیم ہم لڑکے کو دے رہے ہیں اس سے اچھی تعلیم ہمیں لڑکی کو دینی ہے. اس لیے کہ یہ لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو پوری نسل سیدھی ہوگی، مستقبل بہتر ہوگا. جس معاشرے کے اندر خواتین، اور یہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ انہیں بہت ساری چیزوں سے معاشرہ روکتا ہے، عفت روکتی ہے، جی ان کا مزاج اور ان کی عادت روکتی ہے، لہذا تعلیم کی دنیا میں لڑکوں سے زیادہ ہوشیار ہے. آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجیے زیادہ ایڈمیشن لڑکیوں کا ہوتا ہے. آپ اپنے دینی اداروں میں بھی دیکھ لیجیے، یہاں پر بھی جو کورس چل رہے ہیں، جو تعلیمی کام ہوتا ہے مذہبی اداروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، وہاں ایڈمیشن لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے، لڑکوں کا کم ہوتا ہے. وہ پہلے پیدا ہی پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت ہی نہیں کچھ سمجھنے کی، معاف کیجیے گا. لیکن لڑکیاں وہاں پر بھی پیش رو دکھائی دیتی ہیں، بچیاں وہاں بھی پیش رو دکھائی. کچھ چیزوں میں یہ خود اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کمزور ہیں. مثلا نماز جماعت، یہ نماز جماعت میں خود نہیں چاہتی شریک ہونا، تو بھائی ٹرسٹ کو کیا ضرورت آ رہی ہے ان کے لیے پردہ لگوائے. سلوات بھیجے ذرا محمد وعلم. لیکن اگر ان کی طرف سے مطالبہ ہو، یہ امام بارگاہ بھی تو مانگتی ہیں مجلس کے لیے، امام بارگاہ مل جاتا ہے نا، ٹرسٹ والے دے دیتے ہیں نا، انجمنیں دے دیتی ہیں نا، اس لیے کہ امام بارگاہ مانگتی ہیں، حال مانگتی ہیں کہ ہمیں اس میں مجلس کرنی ہے. تو آپ نماز جماعت کے لیے بھی وقت مانگیے، جگہ مانگیے. جب مولا کائنات کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان ہوا، جناب زہرا اس حج میں ساتھ تھیں. کسی کو حوالہ چاہیے تو میرے پاس حوالے موجود ہیں. بی بی نے ایک سے زیادہ حج کیے ہیں. بی بی نماز جماعت میں مسجد میں جاتی تھی. اگر کسی کو موٹی دلیل چاہیے تو تاریخ شریعت میں توجہ چاہوں گا، تاریخ شریعت میں پہلی نماز جماعت جو ہوئی ہے وہ نبی نے پڑھائی ہے اور خدیجہ اور علی نے پڑھی ہے. سلوات بھیجے محمد و آل محمد.
پڑ جائے گا. تو مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں کہوں گا کہ صاحب درخواست لکھیے. ہمارے الحمدللہ کراچی کے ٹرسٹ کے ٹرسٹیز تو بہت ہی سنجیدہ, پڑھے لکھے, ہوشیار, سمجھدار ہیں, دردمند ہیں, احساس رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ادارے بنائے انہوں نے خدمت کے لیے, وہ عبادت الہیہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے. اگر آپ چاہیں تو صحیح, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عبادت الہیہ میں خواتین کو کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.